وہ نوک پلک تھی وہ ہمارے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب نے درست کی. ہمیں خوشی ہے کہ ان کے دور میں جب یہ سیکٹری کے منصب پہ بیٹھے ہیں، ویسے تو انہوں نے ہمیشہ وہ کمیٹی بطور سیکٹری ہی چلائی ہے، لیکن اس کو ایک قانونی شکل دینے کا وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پر کام شروع ہو چکا ہے اور وہ حتمی اس کو پہنچے گا. ہمارا بڑا مختصر سا مسئلہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. ہم سب کو مل کے اس محرم میں آپ دیکھیں کہ دشمن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تقسیم پیدا کرے. گزشتہ محرم میں ہمارا تجربہ یہ ہوا، 2 محرم جو تھے، کہ سوشل میڈیا کی وہ چیزیں جو متنازع تھی، جو کئی سال پہلے کی تھی، ان کو نکالا گیا. حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، میڈیا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور علماء مشائخ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے امن، امان اور محبت رواداری پھیلانے والے بنے. ہم نے 3 دن پہلے جامعہ منظور الاسلامیہ میں تمام جو اس وقت آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، وہ ساتھ لے کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ہم تو سب کو مانتے ہیں، اور اگر ہم نہ مانیں تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کریم کی توہین نہ کریں، قرآن کریم کو نہ جلائیں، کیونکہ ہم تو تورات، انجیل، زبور کو نہیں جلا سکتے. اسی طرح کوئی بھی ذاکر ہو، واعظ ہو، خطیب ہو، امام ہو، عالم ہو، مؤذن ہو، اگر وہ فتنے کی بات کرے گا تو حکومت اس کے خلاف ایکشن لے گی. اگر وہ ایسی بات کرے گا جس سے فتنہ پھیلے، جس سے دوسرے مکاتب فکر کے مقدسات کی توہین ہو، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دیں. کہ جائے کہ ہم چھوٹے چھوٹے، ہمارے مشترکات بہت سے ہیں. تو محرم الحرام کے آغاز پہ آج کے اس مقتدر فورم پہ، جس میں حکومت کے نمائندے بھی موجود ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ بھی موجود ہیں، میں پیغام پاکستان، ملی یکجہتی کونسل، اتحاد بین المسلمین کمیٹی، ان سب میں ایک نقطہ واحد ہے کہ اصحاب رسول و اہل بیت، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، حضرت امام مہدی، ان کی توہین، تنقیص، تکفیر حرام ہے. اور سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو بات ہمیں بتانی چاہیے اور میڈیا کو بھی بتانی چاہیے، تاکہ یہ جو ایک دوری ہے وہ ختم ہو، کہ اہل تشیع کے ایران اور عراق کے مراجع جو ہیں، انہوں نے بھی یہ فتویٰ جاری کیا کہ اگر کوئی امہات المؤمنین کی توہین کرتا ہے تو وہ حرام عمل کرے گا، اگر کوئی خلفاء راشدین کی توہین کرتا ہے تو وہ حرام عمل کرے گا. اور پیغام پاکستان میں، ملی یکجہتی کونسل میں، اتحاد بین المسلمین کمیٹی میں، اور اس سے پہلے پاکستان علماء کونسل اور متحدہ علماء بورڈ میں ہمارے تمام اکابرین، جن میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ساجد علی نقوی، پروفیسر ساجد میر، اور یہ ہمارے روپڑی برادران، یہ ہمارے جو اکابرین ہیں، سب نے دستخط کیے ہیں کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کیا جائے گا. کسی بھی فرد کو حق حاصل نہیں ہے. پیغام پاکستان میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ کسی فرد کو، کسی گروہ یا کسی جماعت کو شریعت اسلامیہ کے تقاضوں کے بغیر تکفیر کا حق نہیں ہے. کسی مسلمان مکتبہ فکر کو کافر نہیں کہا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر جو چیزیں ہم نے طے کی ہیں، اور بالخصوص ان ایام میں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بدامنی پھیلے،
کبھی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے ابھی زوب میں آپ نے دیکھا، کل بھی پشاور کے اندر کوشش کی گئی تخریب کاری اور دہشت گردی کی۔ تو پاکستان کے امن و امان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، ہم اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں، ہماری یہ پولیس ہماری ہے، یہ کون ہے پولیس میں؟ یہ فوج کس کی ہے؟ یہ ہماری فوج ہے۔ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ غریب کھڑے ہوتے ہیں سارا دن پہرا دیتے ہیں، ہم تو اندر ایئر کنڈیشن ہال میں مجلس یا جلسہ یا کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہم یہاں بہت اچھا ماحول ہے اس میں بیٹھے ہیں، وہ غریب باہر بندوق لیے کھڑا پہرا دے رہا ہے۔ تو اپنے لوگوں کو تحسین کرنا، اور الحمدللہ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے اس فورم سے دینا چاہتا ہوں کہ یہاں چاروں مکاتب فکر کے حضرات موجود ہیں کہ جو 2 کام پاکستان میں ہوئے ہیں ان 2-3 ہفتوں میں، ایک انویسٹر کے لیے فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی گئی ہے، ہمارے بردر اسلامی ممالک، آپ یورپ، امریکہ، برطانیہ ان کو چھوڑ دیں، چائنا اور اسلامی ممالک، ہمارے بردر اسلامی ممالک جن میں سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے۔ صرف ان کو اعتماد چاہیے، اور وہ اعتماد اس فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے ان کو دیا گیا ہے۔ آپ کے ہاں کروڑوں کنال زمین جو ہے، ایکڑ زمین بنجر پڑی ہے، گرین پاکستان کے ذریعے اس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ اور میں گزشتہ سال ملیشیا گیا تھا، تو مجھے ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ صرف فوڈ سیکورٹی پہ پاکستان خود بھی کھائے، ہمیں بھی کھلائے۔ یہی آپ سے آپ کے عرب ممالک، اسلامی دنیا اور ہمارے لیے یہ راحت کی بات ہے کہ آج سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے قریب ترین آ چکے ہیں۔ کل رات میں سعودی وزیر جو ان کے انویسٹمنٹ ہیں ان کا بیان دیکھ رہا تھا، اور ایرانی وزیر خارجہ کا، کہ بہت جلد سعودی عرب ایران میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور ابھی ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب ایران سے ہو کے آئے ہیں، اس سے پہلے سعودی عرب اور امارات اور قطر سے یہ ایک ہمیں قربت، جب ہم قریب آئیں گے، ہمارا اتحاد کشمیریوں اور فلسطینیوں کو آزادی دے گا انشاءاللہ۔ یہ جو مسلمانوں کی قربت بڑھ رہی ہے، یہ فلسطین کی آزادی کا سبب ہوگا، یہ کشمیر کی آزادی کا سبب ہوگا، لیکن ہمارا اختلاف بھی ان کو کمزور کرے گا۔ تو میں ایک بار پھر علامہ صاحب کو، حضرت صاحب کو، آپ تمام علماء مشائخ کو مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے۔ اور ایک نقطہ ہے ہمارا، اور وہ یہی ہے کہ محرم الحرام ہو یا باقی سال، ہم نے ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنا ہے، اور کسی کو یہ دیکھیں اگر ہم طے کر لیں، اور یہ ہم نے کیا ہے ماضی میں آج آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے واعظ یا ذاکر جنہوں نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی، اہل تشیع کے اکابرین ہمارے پاس آئے کہ جی ہم نے ان پہ پابندی لگوائی ہے، یہ پھر جا کے مجلس پڑھتا ہے، ہم اس سے بری ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے جب اسلام آباد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی، تو اہل سنت سے پہلے علامہ عارف وادی جو کہ شیعہ علماء کونسل کے مرکزی نائب صدر ہیں، ایک ذمہ دار شخصیت ہے قومی عالمی، وہ تھانے پہنچے تھے اس پہ ایف آئی آر دینے کے لیے۔ اس جذبے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی جذبے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اس مرتبہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ محکمہ اوقاف نے طاہر رضا بخاری صاحب کی قیادت میں یہ سارا عمل مکمل کیا ہے، اور اب بھی محکمہ اوقاف کے تحت جو ہے مختلف رابطہ سینٹر جو ہے، کوارڈینیشن آفس جو ہے، خود طاہر رضا بخاری صاحب نے اپنے دفتر کو رابطے کا دفتر بنایا ہوا ہے۔ محرم کے لیے بھی یہ تو ویسے ہی اویلیبل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان سے لڑ بھی لیتے ہیں، صلح بھی کر لیتے ہیں، جھگڑ بھی لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہم میں سے ہے۔ ہمیں خوشی یہ ہے کہ ایک شخص آج جو بیٹھا ہے منصب پر وہ ہم میں سے ہے، ہمیں مشکل نہیں ہوتی اس سے جا کے بات کرنے میں، اپنا مسئلہ بتانے میں، اور اسے مشکل نہیں ہوتی ہمیں مسئلہ سمجھانے میں۔ اس دن بھی جب
وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی سال میں 3 بار اتحاد بین المسلمین کی میٹنگ ہونی چاہیے، 4 بار، تو میں نے کہا جی پیسے دو اسی روز کر لیں گے۔ یہ بیچارے پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ کر کے اپنا نظام سال میں 1 یا 2 میٹنگز کرتے ہیں، اس کو یہ ایک مستقل بنیادوں پر کام ہے۔ دنیا مذہبی ڈپلومیسی کی طرف جا رہی ہے، تو الحمدللہ اس کا اعلان ہوا ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ جلد از جلد محرم کے بعد ہمیں خوشخبری ملے گی کہ اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے حوالے سے قانون سازی بھی اور اس کا سیکریٹریٹ بھی جو علیحدہ سے بنانے کا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ان کی خواہش تھی، یہ ہمارے علماء بورڈ کے لیے بھی لگے رہے کہ کسی طرح اس کو ایک الگ جو ہے اس کا کام ہو جائے، تو انشاءاللہ جب نیت ٹھیک ہو، ارادے ٹھیک ہو تو اللہ مدد کرتا ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے وقت سے پہلے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں میٹنگ تشکیل دی، تو موجودہ محرم ہے، سارے مسالک کو آپ نے کہا ہے کہ امن و اتحاد سے گزرے گا اور ساری ذمہ داری سے بہتر ہوگا، جن پہ پابندی ہے وہ اس پہ عمل کریں گے؟ بالکل نہیں، تو گورنمنٹ کروائے گی عمل، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ہم نے طے کیا ہے، جب طے کر لیا، میں نے، آپ نے، اہل تشیع نے، اہل سنت نے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، چاروں مکاتب فکر نے، کہ جو تخریب کرے گا اس کو اجازت نہیں ہوگی، تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ حکومت عمل کروائے گی، جو بھی فساد کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ انتہائی بین الاقوامی گفتگو تھی۔ ہمارے قائد محترم علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب یقیناً اس وقت ملک پاکستان کی عظیم ترین شخصیت ہیں، اور وطن عزیز کے لیے پوری دنیا میں اپنے وطن، اپنے ملک کے لیے کام کرنے والی واحد شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ محترم حافظ صاحب کی عزتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، عمر میں، علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اسی آپ کے خطاب کے دوران ہی صاحبزادہ سید خان ہیں ہمارے درمیان، مولانا حسین اکبر صاحب نے تشریف لانا تھا، اسی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے، ابھی ہمارے درمیان گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ انتہائی محبت بھرا پیغام ہے مفتی صاحب کا۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں اپنے فاضل نوجوان بھائی علامہ شبیر الرحمان ناصر صاحب کو۔ آپ سرپرست اعلیٰ ہیں تحریک اتحاد بین المسلمین کے، اور انشاءاللہ علامہ صاحب کی گفتگو کے فوراً بعد آج کی ہماری آخری جو گفتگو ہے وہ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبد الغفار